ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں: ایک، حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرے، حق تعالی کا اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ سنیے۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی دفن میں شریک تھا۔ اتفاق سے دفن کرتے ہوئے بھائی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا۔ اس نے چپکے سے قبر کھول کر اسے نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑنے والوں کی طرف اللہ تعالی قیامت میں توجہ نہیں فرمائیں گے اور دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میرے دوستو، بڑے سخت عذاب ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، گناہ تو اس کے معاف ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں۔ اگر کوئی معافی مانگے گا ہی نہیں، گناہوں پر اڑا ہی رہے گا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوگی، تو اس کا کیا علاج ہے سوائے عذاب؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز کو جان کر چھوڑا، اس کے تمام نیک کام برباد ہو گئے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص صبح تک سوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کان میں شیطان موت جاتا ہے، یعنی یہ غفلت کی نیند شیطان کے پیشاب کا اثر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ صبح کی نماز قضا کرنے والا ایسا ذلیل ہے کہ شیطان کے نزدیک بھی اس قابل ہے کہ اس پر پیشاب کر دیا جائے، کہ شیطان بھی اس کمبخت کو پیشاب کا مستحق سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہی سے ہم عہد کریں کہ اے مولا کریم، آپ نے جو تحفہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا تھا، ہم اس کی دل و جان سے قدر کریں اور زندگی بھر نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، اب آپ چوتھے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان فرمایا، میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھوس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یتیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ کیا ہے، اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم کرنے پر ڈانٹا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہو جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، یعنی جس طرح
دو انگلیاں قریب قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ تعالی کی خوشی کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور بھی بہت سی حدیثوں میں اس طرح کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی یتیم کو تکلیف پہنچائے، اس کو پریشان کرے یا اس کا مال کھائے تو اس کے لیے احادیث میں بڑے سخت اور سنگین عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرے سود خور، تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے، یعنی یتیم کا مال ظلم سے کھانا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، جب سچوں کے سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ یتیم کے مال سے بچو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، پھر بھی اگر کوئی یتیم کے مال کو ناحق کھائے تو اس کی بربادی میں کیا شک ہے کہ دنیا میں بھی پریشان، ذلیل اور خوار ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت سے روک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ یتیم کے مال کھانے والوں کو جنت میں داخل نہ کرے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کا معاملہ کرو، وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے جبکہ تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے اور ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح محبت کرو گے۔ اس لیے جب وہ یتیم ہو گئے اور ان کا باپ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرو اور ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، ورنہ اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی، ان کو کسی طرح ستایا یا پریشان کیا تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کے وارث بن کر اور ان کے ذمہ دار اور سرپرست بن کر ان کا مال اپنے خرچے میں لاتے ہیں، اور جب وہ یا اس کی طرف سے کوئی مانگے تو اس کو ڈانٹتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے لوگوں پر ہلاکت اور عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ عظیم سے حفاظت فرمائے، آمین۔